بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے حروف لین کے بارے میں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لین کا کیا مطلب ہے۔ لین کا مطلب ہے نرمی اور آسانی، یعنی کہ ان حروف کو نرمی اور آسانی کے ساتھ ادا کرنا۔ حروف لین دو ہیں۔ پہلا حرف ہے یا ساکنہ اور اس سے پہلے فتحہ، واو ساکنہ اور اس سے پہلے فتحہ۔ اگر آپ حروف لین کو دیکھیں تو آپ کو ان کے اوپر سکون کا سائن نظر آئے گا، یہ جو چھوٹی سی دال نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ حروف لین سے پہلے فتحہ کی حرکت بھی ضرور موجود ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حروف لین کون سے ہیں تو آپ نے ان کو پورا جواب دینا ہوگا، واو ساکنہ اور اس سے پہلے فتحہ، یا ساکنہ اور اس سے پہلے فتحہ۔ اگر کوئی آپ سے حروف لین کا پوچھے اور آپ صرف جواب دیں کہ واو ساکنہ اور یا ساکنہ، تو تب یہ ادھورا جواب ہوگا۔ عربی زبان میں حروف لین کو ادا کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس حروف لین کو کافی مختلف طرح سے ادا کرتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہماری زبان میں بھی حروف لین موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنی زبان میں جس طرح سے ادا کرتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو قرآن میں بھی اپلائی کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن کو ہم نے اسی طرح سے ادا کرنا ہے جس طرح سے اس کی ادائیگی کا حق ہے۔ یا لین کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے اردو زبان میں ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑھئی۔ تو اس کو آپ اپنے قاعدے میں بھی اوپر لکھ لیں، یا لین کے صفحے کے اوپر۔ اس کے علاوہ اپنے نوٹس میں بھی اس کو لکھ لیں، کیونکہ اس میں جس طرح سے اس یا لین کی ادائیگی ہو رہی ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو قرآن میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ اب آپ لفظ بڑھئی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ایکسرسائز کی پریکٹس کریں۔ تئی، ثئی، دئی، ذئی، روئی، زئی، سئی، شئی، صئی، ضئی، طئی، ضئی، لئی، نئی، ای، بئی، جئی، حئی، خئی، عئی، غئی، فئی، قئی، کئی، مئی، وئی، ہئی، یئی۔ ان الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو ہم جب ان کو صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے تو ہم ان کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ پھر اینا، خیرن، شیئن، عینن، بیتن، ویلن، طیرن، لیسا، کیدن، ریبا۔ اسی طرح اگر تھوڑے اور الفاظ اگر آپ دیکھیں تو جیسا قریشن ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں قریشن، اور اسی طرح چوتھی لائن میں دیکھیں کیفا لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور تو یہ کاملینی۔ تو یہ جو ہے نا حرف لین یا لین کو پڑھنے کا بالکل بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو صحیح طرح سے عربی کے سٹائل میں ادا کرنا ہے۔ لفظ بڑھئی کو آپ نے دماغ میں رکھتے ہوئے پھر ان الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ این، خیر، شیء، عین، بیت، ویل، طیر، لیس، کیدا، ریب، ایدی، زیغ، اتیت، قریش، آتینا، صیحة، حیث، سقیت، کیف، صیفی، ضیفی، ہیہات، ضیفہ،
كاملين عينين غيرها خالدين. واو لین بھی اردو زبان میں شامل ہے، اسی لیے عربی زبان میں جہاں بھی واو لین آتی ہے وہاں پر ہم اس کو اردو کے انداز میں ہی پڑھتے ہیں، جو کہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اب واو لین کو ٹھیک سے ادا کرنے کے لیے آپ نے اس لفظ کو جو ہے یاد رکھنا ہے۔ یہ ایک انڈیا کا شہر ہے، ہم نے اس کے بارے میں اپنی معاشرت علوم کی کتابوں میں اور اردو کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ وہ لفظ ہے لکھنؤ۔ تو یہ جو او کی آواز ہے یہ آپ نے حرف لین واو میں لانی ہے۔ اس پیج کی تیاری کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہونٹوں کی گولائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو پچھلے لیسنز میں سکھایا گیا ہے کہ ضمہ میں اور حرف واو کی ادائیگی میں آپ کے ہونٹوں کو گول ہونا چاہیے۔ واو لین بھی ایک ایسا ہی حرف ہے جس میں آپ نے ہونٹوں کو اچھی طرح گول کرنا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ ہونٹوں کی گولائی بالکل بند ہو جائے، اس کے بیچ میں آپ نے اتنی جگہ چھوڑنی ہے کہ جتنی ایک پینسل جو ہے وہ اس گولائی کے اندر آ جا سکے۔ تو، ثو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ضو، طو، ضو، لو، نو، او، بو، جو، حو، خو، عو، غو، فو، قو، کو، مو، وو، ہو، یو، یو۔ اس سلائیڈ پر آپ کو بہت سے الفاظ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس طرح خوف یا قول یا لوح محفوظ یا یوم، اسی طرح کوثر، کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری اردو میں ہم اس کو جس طرح سے ادا کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو پھر قرآن میں بھی اپلائی کرتے ہیں۔ قرآن میں حرف لین کو ادا کرنے کا ایک اپنا خاص طریقہ ہے اور آپ نے اس کو اسی طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ خوف، طغو، قول، لوح، یوم، توبة، زوجا، کوثر، اوتادا، ہونا، اولا، اتوک، طوعا، حولها، نوم، اوحى، سوف، لقومه، غورا، يرونها، قومك، كوكب، غدوت، حولين، قوسين، يومين، روضات۔ ابھی تک آپ نے کتنے حروف پڑھے ہیں جن میں ہم لوگ واو اور یا استعمال کرتے ہیں؟ آج کے لیسن میں آپ نے یا لین سیکھی ہے۔ یا لین ایک ایسی یا ہوتی ہے جس کے اوپر ہمیں سکون کا سائن نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے لیسنز میں آپ نے یا مد کا سیکھا تھا۔ یا مد ایک خالی یا ہوتی ہے جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا اور اس سے پہلے کسرہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یا وتھ حرکہ سیکھی ہے۔ حرکہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، فتحہ، کسرہ یا ضمہ۔ اس کے علاوہ آپ نے یا صغیرہ بھی سیکھی ہے اور اس کی شکل ایک چھوٹی سی یا کی طرح ہوتی ہے۔ آج ہی کے لیسن میں آپ نے واو لین بھی سیکھی۔ واو لین کے اوپر ہمیں سکون کا سائن نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ واو مد ایک خالی واو ہوتی ہے جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا اور اس سے پہلے ضمہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ واو وتھ حرکہ میں کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، فتحہ، کسرہ یا ضمہ۔ اس کے علاوہ واو صغیرہ بھی ہوتی ہے جو کہ واو کی چھوٹی شکل ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع
عليم